آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران روانہ ہو گئے ہیں اور ان کی روانگی ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ محسن نقوی صاحب اس وقت بھی تہران میں موجود ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ پہلے وہ 16 مئی کو گئے تھے, اس کے بعد پھر وہ واپس آئے, کوئٹہ میں جا کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ وہاں پر گئے اور وہاں پر کافی ساری جو چیزیں تھیں ان کو انہوں نے ظاہر ہے ان کے اوپر ڈسکشنز ہوئی, ان کی باس عراقچی صاحب سے ملاقات ہوئی, IRGC کے نمائندوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور اب یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح سے کل ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی اور العربیہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا, میں آپ کے سامنے بیان بھی کر دیتا ہوں کہ ورک از انڈر وے ٹو پٹ دا فنیشنگ ٹچز آن دا ٹیکسٹ آف این ایگریمنٹ بٹوین واشنگٹن اینڈ تہران. اور اس کا اگلا نقطہ سنیے ذرا. دا پاکستانی آرمی چیف may visit Iran tomorrow to announce the final version of the agreement. The achievement of the final version of the agreement between America and Iran may be announced within hours. A new round of negotiations will be held in Islamabad after the Hajj season. یعنی کہ that indicates کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہے فیلڈ مارشل صاحب کا یہ محض دورہ نہیں. اللہ تعالیٰ ساری چیزیں ٹھیک رکھے کیونکہ اس کے اندر کافی اسپوائلرز بھی انوالو ہیں. ٹرمپ کا اپنا کچھ نہیں پتا ہوتا, نیتن یاہو کی اپنی لگی ہوتی ہے, حالانکہ ٹرمپ نے اب تو کہہ دیا ہے کہ جی نیتن یاہو وہی کرے گا جو میں کہوں گا, اور بڑی ان کی ایک ٹینس فون کال بھی رہی اور ٹرمپ صاحب اپنی پاپولیرٹی کا بھی ذکر کرتے رہے. لیکن اس سے ہٹ کے فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان جو ڈپلومیسی کے حوالے سے کردار ادا کرتا رہا ہے, جو پاکستان نے شروع دن سے کیا, 3 سے 4 دفعہ ایک یقینی جنگ کو دوبارہ شروع ہونے سے روکا, لگتا یہ ہے کہ وہ ہمارا صبر اور وہ ہماری محنت بار ثابت ہونے لگی ہے. تو جناب خاور گمن صاحب, یہ ذرا میں سب سے پہلے آپ کا اس تجزیہ چاہوں گا, یور تھاٹس آن دیٹ. دیکھیں, ایک تو العربیہ نے خبر دی, لیکن کل مارکو روبیو جو کہ اس وقت یورپین یونین وہاں پہ نیٹو کے وزٹ پہ ہیں, انہوں نے بھی یہ بات اپنی پریس کانفرنس کے دوران بتائی تھی کہ پاکستان سے ایک ڈیلیگیشن ایکسپیکٹڈ ہے, پاکستانی ٹریول کریں گے, نام نہیں لیا تھا انہوں نے. سو خبر وہاں سے بھی کنفرم ہو رہی تھی. پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بات کی تھی کہ ہمارے ایران کے ساتھ معاملات کافی حد تک آگے بڑھ رہے ہیں, لہٰذا تمام اطراف سے ہمیں بہت مثبت پازیٹیو اشارے مل رہے ہیں اور اچھے کی امید ہمیں ہمیشہ رکھنی چاہیے. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا, جہاں تک صدر ٹرمپ کے ٹویٹس یا ان کے بیانات کا تعلق ہے تو ان کو ہمیں بالکل سیریس نہیں لینا چاہیے. مارکو روبیو کے بیان کو ہمیں بہت سیریس لینا چاہیے, بیکاز ہی از اے فرنٹ رنر. اس لیے ناٹ فرنٹ رنر, مارکو روبیو بڑی کم بات کرتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا, اگر مثالیں نکالنا شروع کر دیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہر اپنی بات کی نفی کی ہوئی ہے, بوتھ ان رائٹنگ اینڈ پریکٹیکلی. مارکو روبیو جو ہیں وہ بڑا مطلب دھیمے مزاج کے, ظاہر ہے اس سارے معاملے کے اندر انوالو بھی ہیں, اور جس طرح کل انہوں نے خبر العربیہ نے بھی دی, لیکن جب انہوں نے خبر بریک کی تو آج خبر بھی کنفرم ہوگی. میں چاہوں گا ذرا سنوا بھی دیں ہمارے ناظرین کو تاکہ میموریز ریفریش ہو جائیں. There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal. But is you asked me if I'm optimistic. I don't characterize it as optimistic or pessimistic. We're going to respond based on the facts as we see them and as they emerge. So what the president has outlined as his priorities are clear. Iran can never have a nuclear weapon. The issue of highly enriched uranium has to be discussed, its disposition has to be dealt with, and of course the issue of future enrichment has to be dealt with as well. Those are the core pillars of any sort of agreement, in addition to opening the straits. So I think there's been some progress, but we're not there yet, and hopefully that'll change. It may not. Honestly, it may not. We're dealing with a very difficult group of people, and if it doesn't change, then the president's been clear. He has other options. He prefers the negotiated option and having a good deal, but he himself has expressed concern that maybe that's not possible. But we're going to keep trying. I know our guys are still working on that very hard. So dealing with a very difficult group of people, the audacity. تو گزشتہ دن بھی آپ کا جو سوال تھا میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ حالات و واقعات اب اس نہج پہ ہیں کہ صدر ٹرمپ کے پاس اب آپشن ہی نہیں کہ وہ دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کریں. ان کے ملک کے اندر کے حالات انٹرنیشنلی جو ان کے اوپر پریشر ہے, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کی طرف سے جو انگیجمنٹ تھی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس کے اوپر کارآمد ہیں, اور ہم نے ہمیشہ یہی بات کی ہے
کہ ہم دونوں فریقین کے درمیان ایک میڈیشن کا رول ادا کر رہے ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی کچھ فورن میڈیا نے ہمیں جو ہمارا ایک ایز اے اسپوائلر کا کردار پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ یہودی لابیز، اور وہیں بعد میں پتا چلا کہ وہ سارے اخبارات جہاں سے اسٹوری کروائی جا رہی تھی پیسہ اسی طرف سے تھا. تو پاکستان اپنے بات کے اوپر قائم ہے، اور انشاءاللہ میں نے کل بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ کامیابی کا جو سہرا ہمارے ساری آئے گا انشاءاللہ، اور اچھے کی امید رکھیں، اور اللہ کرے اس کے دوران معاملہ طے پا جائے. چوہدری صاحب، ایرانیوں کی ریزیلینس، ان کا نہ جھکنا، ان کا عزت کی ڈیمانڈ کرنا اور اپنے مطالبات جو کہ جائز تھے ان پہ کھڑے رہنا، اور پاکستان کی مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کہ ایک جانب امریکہ سے ڈیل کرنا اور دوسری جانب ایرانین سے، بالآخر بارآور ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور پاکستان اس میں سب سے بڑا کردار جو ادا کر رہا ہے وہ پاکستان اور اس کی فوج کے سربراہ اور یہاں کی حکومتی ٹیم ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور باقی بڑے ممالک جو ہیں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، اور ابھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ قطری میں ایک ڈیلیگیشن ہے وہ بھی تہران پہنچ رہا ہے. رائٹر نیوز ایجنسی جو برٹش، انہوں نے یہ خبر دی ہے جو اب چینلوں پر چل رہی ہے. تو اب یہ بظاہر یہ جو ہم اب جمپ نہیں کر سکے کہ پاکستان نے کتنی گراؤنڈ کنسیڈ، ایران نے کتنی گراؤنڈ کنسیڈ کی ہے، کتنا اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹے ہیں، امریکہ اپنے دھاندلی سے کتنا پیچھے ہٹے ہیں، اور اسرائیل اس میں کیا کرے گا، اور باقی ممالک کا کیا ہے. یہ جب تک ایگریمنٹ سائن نہیں ہو جاتا، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف ڈرافٹ ایگریمنٹ، وین بوتھ دی پارٹیز سائن اٹ اینڈ اٹ از ڈسپلیڈ آن دی اسکرینز آف آل جتنی بھی دنیا کے ٹیلی ویژنز ہیں، چینلز ہیں اور اخبارات ہیں میڈیا پر، تو پھر اس کو ہم لفظ اور سینٹنس اور اس کے پیچھے کیا ہے، آگے کیا ہے، اور آگے کیسے کون کیا گراؤنڈ پر اقدامات کرے گا، امریکی فوجیں جو ہیں کہاں کہاں رہ سکیں گی، کہاں نہیں رہیں گی، ایران جو ہے اب اپنے ہمسایہ ملکوں پر میزائل اور ڈرون اٹیک کرے گا یا نہیں کرے گا، اور پاکستان اور دوسرے ملک کیا گارنٹیز دے رہے ہیں، امریکہ کو ایک طرف اور ایران کو دوسری طرف. اور وہ جو ریچ یورینیم ہے جس کا کوئی وجود پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو انہوں نے بہت زیادہ بمباری کی تھی لاسٹ ٹائم مئی لاسٹ ایئر، تو کئی مار رہے ہیں جی جون، تو اب وہاں ابھی تک وہ ڈسٹ ہے. ہاں تو اب وہاں اگر اب یعنی وہ ڈسٹ ہے کھے اڈی ہے تو وہ تھلے کوئی یورینیم انریچڈ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، نوبڈی نوز. تو یہ کئی مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑی اور اچھی خبر یہ ہے کہ دنیا امن کی طرف بڑھنے والی ہے، اور یہ کوئی چند گھنٹے ہی دور ہے. لیٹس ہوپ جب یہ آ جائے گی ٹیلی ویژن پر خبر تو وی ول بی ویری ہیپی. ٹھیک.